بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام کرن فدا ہے۔ میں آپ کے لیے پروفٹ سیریز کا آغاز کرنے لگی، جس میں ہم قرآنک ریفرنس بھی دیں گے۔ یہ سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہوں گی، اسی لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں سے شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم حضرت آدم اور بی بی حوا کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزیز نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس لیے آج ہم انسان کے آغاز کے متعلق جانیں گے اور حضرت آدم کی سٹوری سنیں گے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، اور اس بات کی گواہی دنیا کے خالق کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں بھی دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلے انسان حضرت آدم اور سب سے پہلی عورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزیز سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا، زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ،
ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت آدم کے متعلق ہمیں احادیث میں بھی بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کی سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن پاک اور احادیث کے مطالعے سے ایک بات تو واضح ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ انسان کو گمراہ کرتا رہے گا۔ حضرت آدم کو اپنی باتوں سے بہلا کر اللہ کے حکم سے نافرمانی کرائی، پوری انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نے غرور و تکبر میں آدم کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ اس غرور و تکبر نے اسے گمراہ کر دیا۔ شیطان نے غلطی کی اور پھر اللہ سے معافی بھی نہ مانگی اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بحیثیت انسان ہمیں بھی غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بھی شیطان کی طرح غرور و تکبر کریں گے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس طرح کی مزید سٹوریز سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔